دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ علاقے برار کے اور مہاراشٹر کے غیرت مند، باشعور، زمانہ آگاہ علماء اور دانشوران، بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے چپے چپے پر قال اللہ اور قال الرسول کے مراکز موجود ہیں۔ ایک زمانے میں یہ نظام دکن کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے ہی سے اپنی علمی اور دینی ترقی اور رجحان کے اعتبار سے اس کو ایک امتیاز حاصل تھا۔ آج بھی ملک میں جب کوئی ملی تحریک اٹھتی ہے تو مہاراشٹر کا حصہ اس میں بہت نمایاں ہوتا ہے۔ خلافت تحریک کا آغاز اسی موجودہ مہاراشٹر کے شہر صدر مقام ممبئی سے ہوا۔ یہی پہلی بار جمعیت علماء ہند کے قیام کی تحریک کی گئی اور یہیں 1972 مسلم پرسنل لاء کنونشن ہوا، جس کے بارے میں ایک قداور زمانہ شناس عالم دین حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج پورے ملک میں کسی شہر اور قصبے میں اگر لوگ کسی قابل ذکر دینی اور ملی شخصیت کے بارے میں دریافت کریں کہ وہ کہاں ہیں تو ان کا جواب ایک ہی ہوگا کہ وہ ممبئی کے اس کنونشن میں ہیں۔ اسی کنونشن کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ پچھلے دنوں جب UCC کا مسئلہ چل رہا تھا تو سب سے زیادہ جس ریاست سے لاء کمیشن کو ای میل گئے وہ ریاست مہاراشٹر ہے، اور اس وقت وقف ترمیمی بل کے خلاف سب سے زیادہ جس ریاست سے اس کو رد کرنے کا میل گیا وہ بھی آپ کی ریاست مہاراشٹر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کو امتیاز دیا ہے، جب حجاز کے ساحل سے باد صبا چلتی ہے تو وہ سمندر کی پشت پر سوار ہو کر سب سے پہلے اس ریاست کے ساحلوں پر پہنچتی ہے، اور وہ آپ کی روح کو اور آپ کے دلوں کو غذا دیتی ہے۔ اس لیے میرے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس پروگرام میں میں شریک ہوا ہوں یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں معہد دارالعلوم حسینیہ کو، جو ندوۃ العلماء جیسی عظیم درسگاہ کی شاخ ہے، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے دوست حضرت مولانا
عبد المصور ندوی صاحب مدرسے کی انتظامیہ کے ارکان اور یہاں کے اساتذہ کو اور اس آبادی کے ذمہ داروں کو کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ نے اتنا بڑا پروگرام رکھا۔ اگر آپ کوئی جلسہ رکھتے اور اس میں ملک اور بیرون ملک سے بڑے بڑے مقررین کو بلا لیتے تو اتنی بڑی بات نہ ہوتی، اگرچہ شہرت شاید اس سے زیادہ اس کو حاصل ہوتی۔ آپ نے بنے بنائے افراد سے فائدہ اٹھانے کا کام نہیں کیا، بلکہ افراد بنانے کا کام کیا ہے۔ آپ نے افراد سازی کا کام کیا ہے۔ تقریر کے میدان میں، نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں ہماری نوجوان نسل کو تیار کرنا اور ان کی صلاحیتوں کا رخ اچھی باتوں کی طرف موڑنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کی تربیت بھی فرماتے تھے، انتظام میں اور شریعت کی رم شناسی میں تو تھے ہی بہت اعلیٰ درجہ پر، کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر مزاج نبوت سے اتنے قریب ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تربیت کی بھی غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار بہت سے صحابہ جمع تھے، حضرت عمر نے کہا آؤ تعالوا نتمنا، آؤ ہم سب تمنائیں کریں، آرزویں کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہیے۔ آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو تعبیر پیدا ہوتی ہے، آدمی جب آرزو کرتا ہے تو وہ آرزو وجود میں آتی ہے۔ تو حضرت مختلف صحابہ نے کہا، کسی نے کہا کاش ہمارے پاس اتنا درہم جمع ہو جائے کہ جس مکان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ پورا مکان بھر جائے اور ہم اس کو خیر کے کاموں میں تقسیم کر دیں۔ ایک صاحب اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کاش ہمارے پاس اتنی مقدار میں دینار جمع ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ 20 دینار 87.5 گرام سونے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس اتنے دینار ہوتے اور ہم ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک اور صحابی نے کہا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اتنی مقدار میں ہمارے پاس ہیرے اور جواہرات ہوتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہیرا چاندی اور سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور میں ان کو خیر کے کاموں میں تقسیم کر دوں۔ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار تمنا کی بات آئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میری آرزو ہے کہ یہ گھر معاذ بن جبل اور مختلف صحابہ کا نام لیا جو اکابر صحابہ تھے، ایسے لوگوں سے یہ گھر بھر جاتا اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے دنیا کے کونے کونے تک بھیج دیتا۔ لوگوں نے مالی وسائل پر نظر رکھی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افرادی وسائل پر نظر رکھی۔ یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ افرادی وسائل فراہم کرنے کا کام کیا ہے۔ یوں تو ملک میں بہت سے نعت خواں ہیں، لیکن آپ ان کی نعتوں کا حال جانتے ہیں، اگر ان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں اور اکثر اتنی گھن گرج کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ صرف ان کی آواز ہی سننے میں آتی ہے، ان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، تو انہوں نے
وہ نعت ایسی پڑھتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کے حمد پڑھ رہے ہیں. اتنا مبالغہ، اتنا غلو فلمی گانوں کے انداز پر. اچھے نعت خواں، اچھی نعت پڑھنے والے، ان کا ہونا بھی بہت اہم بات ہے. مختلف جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں صوفیہ خاص کر، ان کی خانقاہوں میں ایسے خوش آواز اور خوش کلام شعرا ہوتے تھے کہ جو اپنے اشعار سناتے تھے، حمدیہ اشعار، نعتیہ اشعار، اور اس سے پورا مجمع وجد میں آ جاتا تھا. تو اس کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ یہاں میں نے سنا کہ نعتیہ مقابلہ بھی ہوا بچوں میں، اور ابھی علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی پر اثر نعت اور بہت ہی پر اثر لہجے میں ہم لوگوں نے سننے کی سعادت حاصل کی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آج اس سیرت کا بھی، اس میں تقریر کا بھی پروگرام تھا، اور اس میں 2 بنیادی عناوین تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب، اور اسلام امن عالم کا ضامن. دونوں عنوانات بہت اہم ہیں، اس زمانے کی ضرورتوں اور اس زمانے کی سوچ کے مطابق ہیں. میں اس اہم پروگرام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسے کی انتظامیہ کو کہ آپ نے بہت اچھے عنوان کا انتخاب کیا اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے ایک میدان فراہم کیا. جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، آپ نے صحابہ کے مزاج کو نہیں بدلا، آپ نے صحابہ کے مزاج کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی ان کی طبیعت میں رفق، نرمی، ملامت، جھکاؤ کی کیفیت تھی. آپ کی صحبت میں آنے کے بعد اس کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس رفق اور نرمی کا تعلق ہو گیا اچھی باتوں سے، اچھے لوگوں کے مقابلے میں. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھوڑا سا جوش پہلے سے بھی تھا، زمانے جاہلیت میں بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج نہیں بدلا بلکہ اس مزاج کا رخ بدل دیا. اب جو ان کا وہ ایک گنا غضب کی کیفیت، جوش، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہونے لگی. سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کا نام بھی ہمارے دوست نے لیا. یہ لوگ پہلے سے اپنے خطبے میں، اپنے بیان میں، اپنے خطاب کے میدان میں معروف اور مقبول تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخ کو بدلا کہ یہ صلاحیت دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ ان کو 120 سال کی عمر ان کی ہوئی، 60 سال اسلام سے پہلے اور 60 سال اسلام کے بعد. پہلے سے وہ بڑے شاعر تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ پہلے سے بڑے شاعر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخ کو بدلا. تو بعض لوگوں میں گنگنانے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگوں میں بولنے کی اور خطاب کرنے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے. اگر آپ ان کو صحیح رخ دے دیں گے تو وہ صلاحیت صحیح جگہ استعمال ہوگی، اور اگر آپ ان کو صحیح رخ دینے میں ناکام رہیں گے تو اس صلاحیت کا استعمال غلط مقاصد کے لیے ہوگا. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک بہت ہی عمدہ یہ پروگرام رہا.
اس پروگرام کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، اور صرف مدارس کے فضلہ اور طلباء کے لیے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑھ کر جو ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ یہاں لاتور کے کئی حضرات ہیں ماشاءاللہ، مجھے گزشتہ سال وہاں جانے کی نوبت آئی تھی، وہ بھی سیرت ہی کا ایک مسابقہ کا پروگرام تھا۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے وہاں کے بتایا کہ پچھلے 1 مہینے سے ہمارے گھر میں مردوں سے لے کر عورتوں تک اور بڑوں سے لے کر بچوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاکرہ ہو رہا ہے اس پروگرام کی برکت سے۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو بچے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، مدرسوں میں ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں ہم سے اور آپ سے زیادہ مخلص ہوں، دین کے لیے ان کی صلاحیت ہم سے اور آپ سے زیادہ مفید ثابت ہو، تو ہمیں ان نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں بھی اس جہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دونوں حکم حضرات نے جو تاثرات پیش فرمائے، اگر وہ اس میں میرا ذکر نہیں کرتے تو میں ان کو بہت داد دیتا، چونکہ انہوں نے بہت مفید بات بتائی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میں حیدرآباد میں ایک مدرسے میں مدرس تھا، حضرت مولانا شہر حیدرآباد میں تشریف لانے والے تھے، تو یہ بات ہوئی کہ کسی مناسبت سے حضرت کو خطاب کی دعوت دی جائے۔ اس وقت وہاں دور حدیث شریف قائم نہیں ہوا تھا، لیکن مشکات شریف کی جماعت میں موطا پڑھا دی جاتی تھی، موطا امام مالک۔ تو یہ ایک بہانہ ہم لوگوں نے تلاش کیا کہ موطا امام مالک کے درس کی تکمیل کے عنوان سے حضرت کو بلایا جائے۔ حضرت تشریف لائے، بہت خوش ہوئے۔ میں نے اس موقع سے ایک منظوم سپاسنامہ لکھا، اور میں نے اس میں یہ کوشش کی کہ حضرت مولانا کی جتنی مشہور کتابیں ہیں ان سب کا تلمیحاً ان میں ذکر آ جائے، اور پھر اس کی کتابت کرائی گئی۔ جب میں نے مولانا کو پیش کیا تو مولانا نے لیا، مجھے بہت دعا دی، اور یہی جملہ کہا کہ اگر یہ میرے بارے میں نہیں ہوتا تو میں آپ کو بہت داد دیتا۔ تو میں بھی حضرت کے جملے کو دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ جو باتیں کہنی چاہیے تقریر کرنے والے اور نعت پڑھنے والے بچوں کو، بڑی عمدگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انہوں نے وہ باتیں رکھی ہیں۔ جو لوگ اس مقابلے میں شریک ہوئے تھے یہ ان کے لیے بھی ہیں، اور جو شریک نہیں ہوئے اور ان میں اس کا ذوق پایا جاتا ہو، اس کا جذبہ رکھتے ہوں، ان کے لیے بھی۔ یہ جو دونوں عنوانات ہیں خطاب کا، بڑے اہم عنوانات ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ بس ایک بات مجھے ان حکم حضرات کی بات میں ایک اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطبات کو پڑھیں۔ دکن میں بہادر یار جنگ کی تقریریں بھی بہت اعلیٰ پیمانے کی ہوتی تھی۔ حیدرآباد میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا بھی بہت شہرہ تھا، جو بہادر یار جنگ کے استاذ تھے۔ لیکن خطاب میں مخاطب کی اور زمانے کی رعایت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے حضرات علماء کو۔ اگر آپ غبار خاطر یاد کر کے آ جائیں، اگر آپ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر، یا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انشائیہ لکھا ہے سیرت النبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد پر، اتنی خوبصورت زبان
کہ یہ اتنی خوبصورت تحریریں ہیں کہ اس کے لیے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ لوگ الفاظ کو ہیرے اور موتی سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ہیرے اور موتی خود بے جان ہوتے ہیں اور وہ کسی میں زندگی پیدا نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ہمارے خطبہ تھے، ان کے الفاظ لوگوں میں زندگی کی روح پھونک دیتے تھے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز اپنے زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے، آج اگر آپ لوگوں کو مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان میں خطاب کریں گے تو عوام ایک دوسرے سے کہیں گے کہ حضرت کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ چلو پھر بعد میں آتے ہیں، زبان ایسی ہو جس کو مخاطب سمجھ سکے۔ اس کی بہترین مثال قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیے مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے درمیان زبان و بیان کے اعتبار سے اور اس کے لب و لہجے کے اعتبار سے کتنا فرق کیا گیا ہے، کس قدر فرق پایا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں میں مضامین بہت سلیس انداز میں بیان کیے گئے ہیں، سادہ الفاظ میں، اور مکی صورتوں میں آپ دیکھیے اس میں الفاظ کا شکوہ ہے، اس میں سجا کی غیر معمولی رعایت ہے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا۔ ان کے لیے خطاب کرتے ہوئے قرآن میں وہی زبان استعمال کی گئی۔ مدینہ کے لوگ سیدھے سادے ہوتے تھے، ان کو مفہوم سے مطلب ہوتا تھا، الفاظ کی خوبصورتی سے نہیں، اتنا زیادہ نہیں۔ تو وہاں جو صورتیں آپ پر نازل کی گئی وہ نہایت سادہ لب و لہجے میں نازل کی گئی۔ تو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے آج کے دور میں کہ جب آپ خطاب کریں تو ایسی زبان میں کریں کہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں اپنے یہاں مدرسے میں بھی طلباء کو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ جمعہ میں بیان کرتے ہیں، لوگ بہت توجہ سے سنتے رہتے ہیں، جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، لوگ بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ ہم کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہماری پوری بات ہمارے مخاطب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان میں کی اکثریت وہ ہوتی ہے جو آپ کی عقیدت میں، احترام میں اور دینی باتوں کی محبت اور عظمت میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کوئی سوال کر لیں تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی بات انہوں نے کتنی سمجھی۔ ایک دفعہ کچھ نوجوان ہمارے پاس آئے کسی جلسے سے کہ رات ایسا جلسہ ہوا، فلاں نے بہت اچھی تقریر کی، فلاں نے بہت اچھی کی۔ جن کی سب سے زیادہ ان لوگوں نے تعریف کی، میں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا، کچھ خلاصہ اس کا بتائیے۔ کہنے لگے حضرت وہ تو یاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کانوں کی لذت اٹھائی، ان کو الفاظ خوبصورت محسوس ہوئے، لیکن جو خطاب کا اصل مقصد ہے کہ ہماری بات ہمارا مخاطب سمجھے، وہ اس کو نہیں سمجھ پائے۔ میں حضرات علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے جمعوں کے بیانات میں، جلسوں کے بیانات میں، اصلاحی جلسوں میں ہم وہ زبان استعمال نہ کریں جو درسی زبان ہے۔ ہم اس کو بالکل آسان اور عام فہم زبان میں ہم اس کو بتائیں۔ اگر آپ ان سے یہ بتائیں کہ بھئی نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے، تو آج کا نوجوان ایجاب و قبول کو کیا سمجھے گا؟ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ اسلام میں نکاح ایک پیکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک فریق کی طرف سے اس کی پیشکش ہوتی ہے، دوسرا فریق اس پیشکش کو قبول کرتا ہے، اس طرح رشتہ نکاح وجود میں آتا ہے، تب لوگ سمجھیں گے۔ وہ بھی ایسے لوگ جن کی اردو اچھی ہو۔
تو ہم لوگوں کو اپنے خطاب میں عام فہم زبان بولنے کی اور اپنی تحریروں میں عام فہم زبان لکھنے کی مشق کرنی چاہیے۔ خطاب میں مخاطب کی رعایت کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ ایک وقت ایسا ہو کہ کہیں جہاد کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، ہمارے ملک میں احتجاج کا موقع ہو، وہاں جب آپ بات کریں گے تو اس میں جوش کی بات کریں گے، اس میں قربانیوں کا ذکر کریں گے، اس میں لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ دین کے لیے اپنا آخری قطرے لہو بھی بہا دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا ذہن شریعت کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، ان کو آپ کو دین کے بارے میں سمجھانا ہے، تو آپ کو ایسا موضوع اختیار کرنا چاہیے جس میں آپ ان کو دین کے بارے میں سمجھا سکیں۔ مثلاً اس وقت وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ 6 لاکھ پوری ہندوستان میں 6 لاکھ ایکڑ کو وہ وقف کی جائیداد قرار دیتے ہیں، حالانکہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ 6 لاکھ سے کم کی ہے، لیکن 6 لاکھ کے قریب ہے۔ اب اگر آپ نے جوش میں آ کر کہہ دیا کہ ہے تو کیا ہوا، ہمارے بزرگوں کے دی ہوئی ہے، تو آپ کی قوم تو مطمئن ہوگی، لیکن آپ دوسروں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ آپ اگر ان کو یوں سمجھائیں کہ بھئی ہمارے ہاں ہر مسلمان قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اور اوسطاً قبرستان کے لیے ہر آبادی میں 1 ایکڑ زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں عید کی نمازیں پوری آبادی کے لوگ مل کر ایک جگہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے عیدگاہیں بنتی ہیں، اور عیدگاہ مسجد کے مقابلے میں کئی گنا بڑی ہوتی ہے، تقریباً 1 ایکڑ زمین عیدگاہ کے لیے بھی مطلوب ہوتی ہے۔ اور ہماری جو مسجدیں ہیں اوسطاً ½ ایکڑ اس کو مان لیجئے، چونکہ نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے، وضو کی جگہ بھی ہوتی ہے، جنازے کی جگہ بھی ہوتی ہے، تو 2.5 ایکڑ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلم آبادی میں جہاں مسلمانوں کے قابل لحاظ آبادی ہو، کم سے کم 2.5 ایکڑ کا وقف ہونا چاہیے۔ پورے ہندوستان میں جتنے گاؤں ہیں، جتنے دیہات ہیں، جتنے شہر ہیں جہاں آبادیاں ہیں، اگر ان میں 50% آبادیوں میں مسلمانوں کی آبادی بھی مانی جائے کہ اس میں مسلمان بھی بس رہے ہوں گے، اور آپ حساب کریں تو 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین چاہیے ان تینوں مقاصد کے لیے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 6 لاکھ ایکڑ زمین مسلمان دبائے بیٹھے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے۔ پھر ہم اس کا مقابلہ کریں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو مندر ہیں، جو مٹھ ہیں، جو پاٹھ شالائیں ہیں، جو تیرتھ گاہیں ہیں، ان کی زمینیں تو اس سے بہت زیادہ ہیں۔ صرف تمل ناڈو اور ایک اور اسٹیٹ کی ملا کر 16 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں ان کی۔ تو اب مخاطب کے لحاظ سے آپ کو اس بات کو اس طرح سمجھانا ہوگا۔ اگر صرف جوش جذبے کے ساتھ آپ نے اپنی بات کہہ دی تو لوگوں کا خون تو گرم ہو جائے گا، لیکن وہ بات سمجھ نہیں سکیں گے اور دوسروں کو سمجھانے کے لائق نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے آج کے حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے، حضرات علماء سے میں درخواست، آج کتنے مسائل اٹھے ہوئے ہیں، بیٹے اور بیٹی کے حق میراث میں فرق کیوں کیا جاتا ہے، مرد کو کیوں 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے، طلاق کی گنجائش شریعت میں کیوں رکھی گئی ہے، کوئی آدمی اپنی مرضی سے کسی بچے کو گود لینا چاہے تو اس کو گود لینے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی ہے، اگر باپ کا انتقال ہو گیا دادا کی موجودگی میں تو پوتے کو اس سے
میراث کیوں نہیں ملتی ہے اور اس کا متبادل اس کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آئے دن لوگوں میں اٹھتے رہتے ہیں۔ اگر مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے تو عورتوں کے لیے پردہ کیوں ہے؟ ہمارے یہاں تو چہرے کے پردے کی بحث ہوتی ہے۔ میں کینیڈا گیا ہوا تھا اور ٹورنٹو میں ایک جگہ وہ لے کر جا رہے تھے مجھے۔ پہلے دن جو لے گئے تو بہت کم وقت میں پہنچ گئے، دوسرے دن جو لے کر گئے تو کافی وقت لگ گیا۔ میں نے پوچھا کہ اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگ گیا؟ کہنے لگے کہ اصل میں آج یہاں ایک جلوس نکلا ہے عورتوں کا، اور انہوں نے اس طرح جلوس نکالا ہے کہ ان کے سینے کھلے ہوئے ہیں، صرف ایک گویا زیر جامہ پہن کر وہ احتجاج پر آئی ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر مردوں پر سینہ چھپا کر رکھنے کی قانونی پابندی نہیں ہے تو ہم پر اس کی پابندی کیوں؟ تو یہ جو فیمنزم ہے، الحاد کی بہت بڑی قسم اس زمانے میں، وہ ہے جس کو فیمنزم کہتے ہیں۔ آج جو علماء ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو لوگوں کو بیان کریں، اس کے لیے ڈاٹا جمع کریں۔ ایک مرد اگر سینہ کھول کر جائے اس کا کیا اثر پڑے گا معاشرے پر، اور اگر خدا نخواستہ کوئی عورت سینہ کھول کر جائے تو اس سے جرائم میں کیا اضافہ ہوگا اور معاشرے میں کیا برائیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آج ہم کو آج کے مخاطب کے لحاظ سے ہمیں خطاب کرنا چاہیے۔ صرف ان بچوں کی تو خیر مشق ہے، یہ جو بڑے ہیں، علماء ہیں، دانشوران ہیں، ان کو بھی اپنے خطاب میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی نعتوں کے انتخاب میں ان دوستوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ ماشاءاللہ اردو میں بہت اچھے شعراء گزرے ہیں، نعت گو بھی، بلکہ شاید کچھ بڑا شاعر ایسا ہو جس نے نعت نہ کہی ہو۔ اور ہمارے جو اکابر علماء تھے وہ بھی بڑے نعت گو، علامہ شبلی نے نعت کہی، علامہ سید سلیمان ندوی نے نعت کہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نعت کہی، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نعت کہی، شیخ الہند نے نعت کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ بے قرار اتنا رہا ہے علماء میں کہ تقریباً تمام اکابر نعتیہ اشعار کے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ وہ ان اشعار کو پڑھیں، ان اشعار کو پڑھنے کو رواج دیں۔ بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ یہ ادارہ ندوے کی شاخ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ ندوے کا دو بڑا امتیاز ہے جو اس زمانے کے اعتبار سے اہم ہے۔ ایک ہے اعتدال، زبان میں اعتدال، قلم میں اعتدال، رویے میں اعتدال۔ اس اعتدال کی بہترین مثال ماضی قریب میں ہمارے شیخ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے مخالفت میں بھی لکھا لوگوں کے، جہاں ضرورت تھی، جہاں لکھنا چاہیے تھا، لیکن ان کی زبان اتنی شیرین تھی، اتنی میٹھی تھی، زبان میں اتنا اعتدال تھا کہ کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ تھے، ان کے بعد اعزہ قادیانیت سے متاثر ہو گئے تھے، اس لیے حضرت رائے پوری پر اس کا بڑا غلبہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے تو بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں رد قادیانیت کی، کوئی کتاب قادیانیوں کے لیے رد قادیانیت کی ہونی چاہیے۔ یہ میں نے سنا لوگوں سے، پڑھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا، اور قادیانیت کا پورا کتب خانہ اپنی خانقاہ میں جمع کر دیا، اور حضرت مولانا کو وہاں بٹھا دیا۔ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے قادیانیت تحلیل و تجزیہ، اگر قادیانیوں کو کوئی کتاب قادیانیت کی رد میں دینی ہو تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا وہاں دن بھر
لکھتے تھے، رات کی مجلس میں مسودہ سنایا جاتا تھا، اس میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تو رہتے ہی تھے، چونکہ ان کی خانقاہ اس وقت اکابر کا مرکز تھی، تو اور بھی بہت سے علماء جاتے تھے۔ اس میں کبھی کبھی حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لاتے تھے، جن سے اللہ تعالیٰ نے رد قادیانیت کا بہت بڑا کام لیا۔ تو اب جب وہ مسودے کی عبارت پڑھی جاتی اور اس میں یہ تھا، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں، مرزا صاحب رقم تراز ہیں، تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے، حضرت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کہا جائے کہ اس نے ایسا لکھا ہے، وہ لکھتا ہے۔ تو حضرت رائے پوری ان سے فرماتے تھے کہ مولانا بخاری صاحب، یہ کتاب آپ کے لیے نہیں لکھی جا رہی ہے، یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے لکھی جا رہی ہے جن کو یہی زبان برداشت ہوگی۔ اصل مقصد اسلام کی دعوت ہے اور ان کو کفر و ارتداد سے بچانا ہے۔ تو یہ اعتدال پوری ندوی برادری میں، ندوے کے اہل علم میں خاص طور پر رہی ہے۔ ہر حلقے کا ایک امتیاز ہوتا ہے، ایک ادارے کے امتیاز سے دوسرے ادارے کی توہین نہیں ہوتی۔ جیسے حلقہ دیوبند میں حمیت ایمانی کا غلبہ یہ بہت زیادہ رہا ہے، اسی طرح ندوے کے حلقے میں حمیت ایمانی کے ساتھ ساتھ اظہار میں اعتدال، یہ ایک خاص وصف رہا ہے۔ یہ آپ کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ملے گا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ملے گا، حضرت مولانا علی میاں صاحب کے یہاں بھی ملے گا، حضرت مولانا عبدالباری ندوی کے یہاں بھی ملے گا۔ آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے علماء دیوبند نے، میرا تعلق خود دیوبند سے ہے، انہوں نے دفاع دین کا کام ایک محاذ پر کیا ہے، وہ محاذ ہے رد قادیانیت کا، وہ محاذ ہے رد نیچریت کا، وہ محاذ ہے انکار حدیث کے رد کا۔ ان موضوعات پر اتنا کام کیا ہے علماء دیوبند نے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ ہمارے بزرگان ندوے نے ایک دوسری جہت پر دفاع دین کا بڑا اہم کام انجام دیا، اور وہ ہے رد استشراق، مغرب سے الحاد کا جو فتنہ اٹھ رہا تھا اور جس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا اور واقعی آج بھی کر رہا ہے، اس کے رد میں سب سے زیادہ خدمت بر صغیر میں علماء ندوہ نے کی۔ بر صغیر کیا، میں پورا عالم اسلام کہہ سکتا ہوں۔ اسی لیے آپ کو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، علامہ سید سلیمان ندوی کے ہاں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے ہاں، مولانا عبدالباری ندوی کے ہاں، مولانا مسعود عالم ندوی کے ہاں، اور بھی جو دیگر حضرات ہیں، آپ دیکھیں کہ مغرب سے جو اعتراضات اٹھے ہیں انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ اس کا جائزہ لیا ہے۔ آج کے دور میں بھی دونوں فتنوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک فتنے پر تو ہم لوگوں کی توجہ ہے، جیسے قادیانیت کا فتنہ ہے، اس پر لٹریچر بھی بہت ہے، لیکن جو دوسرا فتنہ ہے الحاد کا فتنہ، دین کے انکار کا فتنہ، یہ فتنہ اس وقت بہت بڑھا ہوا ہے۔ کوئی شخص قادیانی ہو جائے، خدا نخواستہ عیسائی ہو جائے، خدا نخواستہ ہندو ہو جائے، مرتد ہو جائے، پورے سماج میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ لیکن ایک ارتداد وہ ہے جو دبے پاؤں چلا رہا ہے، جو ہماری کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے، مغربی فکر کے غلبے کی وجہ سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں،
کبھی آپ اس کو ایکس مسلم کی شکل میں سنتے ہیں، کبھی مستشرقین کی شکل میں۔ یہ فتنہ اس وقت سارے فتنوں سے بڑھا ہوا ہے۔ ہمارے آپ کے گھروں میں جو ہمارے بچے ہیں، جو عصری تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، اگر وہ کسی دینی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں تو ان کا ذہن بھی اسلام کے بارے میں، ان کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات کے کانٹے چبھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلم پرسنل لاء کا مسئلہ ہے، ہم لوگ دن رات اس سے دوچار ہوتے ہیں۔ جتنے کیس شریعت کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر ہوتے ہیں، وہ برادران وطن کی طرف سے شاذ و نادر، زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے، ان مردوں اور عورتوں کی طرف سے جن کے نام مسلمانوں کی طرح کے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے نام مسلمانوں کے سے ہیں۔ تو میں حضرات علماء کرام سے اور آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی فتنے میں یہ فیمنزم ہے۔ فیمنزم کیا ہے؟ مرد و عورت کے مساوات کا نعرہ۔ مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ جو دونوں عنوانات آپ لوگوں نے منتخب کیے ہیں وہ بہت ہی زمانہ آگہی پر مبنی ہیں، کیونکہ آج دنیا میں جتنے نعرے لگ رہے ہیں انسانیت کے نام پر، ان سب کی روشنی لوگوں نے حاصل کی ہے اسلام ہی سے۔ بائبل میں عورتوں کو گناہ کا دروازہ کہا جاتا تھا، کہا گیا ہے، آج بھی موجود ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں عورت ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ عورت دنیا کی کسی قوم میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، وہ خود ایک پراپرٹی سمجھی جاتی تھی۔ مرد و عورت کا رشتہ، میاں بیوی کے رشتے کو ایسا رشتہ سمجھا جاتا تھا جیسے آپ نے کوئی زمین خرید کر دی، زمین کو آپ کی ملکی۔ تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موضوعات پر ہم خود تیار ہوں، ہم لوگوں کو تیار کریں، اور ہم اس لائق بنیں کہ لوگوں کی غلط فہمیوں کو، نوجوان نسل کو ان کی زبان میں ہم اپنی بات سمجھا سکیں۔ ابھی مغرب بعد 7 بجے سے 7:30 بجے تک بورڈ کی ایک آن لائن میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کا موضوع یہ تھا کہ عدالت میں جو مختلف مقدمات مسلم پرسنل لاء کے خلاف چل رہے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہو، پولیگیمی کا مسئلہ ہو، اور مسائل ہوں، اس میں ڈاٹا کلیکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ڈاٹا ہے یہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دلیل ایک عقلی ہوتی ہے اور ایک استقرائی ہوتی ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے تعامل کو دیکھ کر ایک رائے قائم کی جاتی ہے، وہ دلیل استقرائی کہلاتی ہے۔ آج ڈاٹا کی وہی حیثیت ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد عورت بے سہارا ہو جاتی ہے، تو اگر ہم ایک ڈاٹا تیار کریں کہ فلاں شہر میں، فلاں اسٹیٹ میں 1000 عورتوں کو طلاق واقع ہوئی، اس میں سے 5 عورتیں ایسی ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا، ورنہ کسی کی پرورش اس کے باپ نے کی، کسی کو اس کے بھائی نے کی، کسی کو شوہر نے اتنا دے دیا تھا کہ اس نے اپنی پرورش کر لی۔ تو اب اس ڈاٹا کے ذریعے ہم اپنے مقصد کو ثابت کر سکتے ہیں کہ طلاق کی بنا پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عورت بے سہارا ہو جائے۔ تو آج اس زبان کو سمجھا جاتا ہے، اس دلیل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آج جو دلیل قبول کی جاتی ہے، آج جو زبان سمجھی جاتی ہے، آج جن مسائل کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، ان کو ہمیں اپنا موضوع بنانا چاہیے۔ 10 بجنے کے قریب ہے، غالباً 10 بجے تک مہاراشٹر میں اجازت ہوتی ہے پروگراموں کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس پروگرام کے منتظمین کا کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اتنا مبارک پروگرام جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے متعلق تھا، اس میں آپ نے مجھے آنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں آپ حضرات کا اور آپ کے واسطے سے مہاراشٹر بھر کے مسلمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس ملک میں مسلمانوں کی شناخت کی حفاظت کے لیے مسلم پرس لا بورڈ جو کوشش کر رہا ہے، آپ کو جب جس بات کی دعوت دی جائے آپ ضرور اس میں شریک ہوں۔ آپ صرف اس قافلے میں شریک نہ ہوں بلکہ اس قافلے کے مقدمۃ الجیش ہوں، اس کی قیادت آپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ کتاب دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔